أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. بے شک وہ تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے. اور سمندر میں جب تم پر کوئی آفت آتی ہے تو جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں سوائے اللہ تعالی کے. پھر وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے روح گردانی کر لیتے ہو اور انسان بہت ناشکر ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی کسی جانب دھنسا دے یا تمہارے اوپر پتھر برسا دے پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ؟ یا پھر تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر پر بھیج دے پھر تم پر تند و تیز ہواؤں کے جھکڑ بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تم کو غرق کر دے پھر تم ہمارے خلاف کوئی چارہ جوئی کرنے والا نہ پا سکو گے. بے شک ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی اور ان کو خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور ان کو طیب چیزوں سے رزق دیا اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت دی ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کے فضل سے گزشتہ نشست میں شیطان کے متعلق کچھ باتیں قرآن حکیم کے الفاظ میں ہم نے سیکھنے کا اہتمام کیا تھا. سلسلہ کلام اور سلسلہ گفتگو بڑھتے ہوئے کچھ اس موڑ پر آ پہنچا تھا کہ مولا کائنات نے شیطان کو اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر تو کوشش کرنا چاہتا ہی ہے، کوئی دنگل لگانا چاہتا ہی ہے تو بلا لے پھر اپنی فوجیں، اپنے پیدلوں کو بھی بلا لے، سواروں کو بھی بلا لے اور میرے بندوں کے مالوں میں گھس جا، ان کی اولادوں میں گھس جا، ان کو جھوٹے وعدے کرا دے تو پھر دیکھنا تو جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چل سکے گا. یہاں تک گفتگو ہوئی تو آخر میں ایک جملہ ارشاد کیا اور وہ جو جملہ ارشاد کیا اس کا تعلق ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس کے ساتھ بھی ہے اور جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہے. بڑا درمیان میں کر کے وہ جملہ ارشاد کیا. وہ جملہ کیا ہے سن لیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. کام تو سارے اللہ ہی بناتا ہے. تیرا رب کافی ہے کارسازی کے لیے، کام بنانے کے لیے. کام تو سارے اللہ بناتا ہے. ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے کہ اس جملے کا دونوں طرف کیا تعلق ہے.
ایک نظر ذرا آگے سے ترجمہ سن کر آتے ہیں. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر. تمہارا رب جو ہے وہ کشتیوں کو سمندروں پر چلوا دیتا ہے. سمندر میں ہر طرف موت رقص کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ تمہاری کشتی کو تیرا دیتا ہے، ڈوبنے نہیں دیتا، بچا لیتا ہے. اس آیت پر تفصیل سے گفتگو تھوڑی دیر کے بعد ہم سماعت کریں گے، لیکن قرآن حکیم نے دو حوالے دیے. ایک حوالہ اسپرچول ہے، روحانی، اور ایک حوالہ دنیاوی ہے، مادی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا روحانی نقصان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا دنیاوی نقصان کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو دھکے پڑ جاتے ہیں ان کے دنیا کے امور میں، نقصان اٹھا لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مذہب میں طلب ان کی صحیح ہوتی ہے لیکن راستہ اور پراپر وے ان کو میسر نہیں ہو سکتا، تو وہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں. کسی غلط ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، ان کا نظریہ خراب ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، شیطان ان کا ایمان لوٹ لیتا ہے. کچھ لوگوں کی نمازیں لوٹ لیتا ہے، کچھ لوگوں کے روزے لوٹ لیتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر حج فرض ہو چکا، اور ایک زمانہ ہو گیا جیسے نماز فرض ہو تو ادا کرنی ہی چاہیے، روزے فرض ہوں تو ادا کرنے ہی چاہیے، تو ان پر ایک زمانہ ہو گیا، اللہ نے بڑا مال ان کو دیا ہوا ہے اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن نہیں کر رہے. تو کچھ لوگوں کا حج لوٹ کر لے گیا، کسی کا ایمان لوٹ کر لے گیا، کسی کا حج لوٹ کر لے گیا شیطان، کسی کی نماز لوٹ کر لے گیا، کسی کی قرآن کی تلاوت لوٹ کر لے گیا. کتنے لوگ ایسے ہیں زمانوں انہیں تلاوت کرنا نصیب نہیں ہوتا. دنیا جہان کے سارے اخبار شاید پڑھ لیں لیکن قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہے. کسی سے وہ درود و سلام ڈاکہ مار کر لے گیا. تو یہ کچھ اسلامی اور مذہبی اور آئیڈیالوجیز کے ساتھ تعلق رکھنے والے نظریاتی اسپرچول نقصانات ہوتے ہیں، اور کچھ نقصان ہوتے ہیں ہمارے مادی دنیا کے. کاروبار خراب ہو گیا، مکان گر گیا، اور بہت سارے معاملات. ہمیں جلدی سے اپنا سبق سمیٹنا ہے. اب نقصان ادھر بھی ہے، نقصان ادھر بھی. رب کائنات نے فرمایا کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. نقصان ادھر کا ہو تو بھی، نقصان ادھر کا ہو تب بھی، نقصانوں سے بچانے والا تو اللہ ہی ہے. کہ اللہ کا فضل ہو جائے کہ ہمارا ایمان بچ جائے، اللہ کا فضل ہو جائے کہ وہ تمہیں اپنے گھر بلانے لگ جائے، اللہ کا فضل ہے کہ تمہارے سر کو جھکا دے، آ نہ جھک میرے بندے تو کہاں گیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ تم کاروبار کرو لیکن نقصان سے بچا لیے جاؤ. یہ جملہ درمیان میں رکھنا، ایک طرف مذہبی نقصان کا حوالہ دینا اور ایک طرف دنیا کے نقصان کا حوالہ دینا. بچاتا ادھر بھی اللہ ہے، بچاتا ادھر بھی اللہ ہے، لیکن جملہ درمیان میں رکھ کر کے مولا کائنات نے اصل میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی کبھی آخرت کمائی ہے تو دنیا میں نقصان کر کے پھر ہی کمائی ہے. ارے بھائی میری آپ بات نہیں سمجھے تو جو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے اٹھ کر آ گیا ہے دکان بند کرنی ہی پڑی ہے نا، 2-4 گاہک اسے فیوز کرنے ہی پڑے ہیں نا، 2-4 روپے اسے اپنے غلے سے ہٹانے ہی پڑے ہیں نا. جس نے کبھی آخرت کمائی ہے تو اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا ہے تو ہی کمائی ہے، اور جس نے کبھی دنیا کمائی ہے، جو ابھی جمعے کے لیے دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نماز نصیب نہیں ہے. میں اسی آج کے دن کے حوالے ہی سے بات جلدی سمجھانے کے لیے، دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جس بھی موج مستی میں ہیں، دنیا کا فائدہ کما رہے ہیں، تو ان کی خبر کو آگ لگی ہے تو ہی کما رہے ہیں نا. تو جس نے آخرت کا، رب کائنات نے کہا وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ دین بچا لیتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اس لیے مولا کائنات نے ان دونوں کو یکجا کر کے کہا بندہ مومن کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے. وہ دنیا کو دینے کا وقت ہو تو ادھر دیتا ہے، اور آخرت کو دینے کا وقت ہو تو ادھر دیتا ہے. تو اے بندو ذرا اعتدال کی دعا بھی تو کیا کرو نا. اے میرے اللہ اعتدال کی دعا کیا ہے؟ کہا اٹھاؤ ہاتھ اور مانگو مجھ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے میرے رب ہمیں دنیا بھی اچھی ہی عطا فرما دے، آخرت بھی اچھی ہی عطا فرما دے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر. رسول اللہ علیہ السلام کی کیا حسین زندگی ہوتی تھی. تجارت کے لیے جانا ہوتا تو کبھی آپ شام بھی چلے جاتے، اور جب اللہ کے حضور جھکنا ہوتا تو سیدہ عائشہ یہ بھی کہنے لگ جاتی سرکار بس کریں، قدم پر چھالے پڑ گئے ہیں. کیا حسین اعتدال تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا. جہاد ہے اور تلواریں لہرا رہی ہیں، نیزے جسموں کو چھلنی کر رہے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، لہو گر رہا ہے. ایسے میں اگر آواز اچانک اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور ادھر اعلان کر لیتے آدھے ذرا ان کے سامنے ہو جاؤ، باقی آدھے آؤ مل کر نماز ادا فرما لیتے ہیں. تو قرآن حکیم اس پر اترا. تم ذرا آدھے دھیان رکھو نا ان کا
یہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دیں، اور باقی یاد اور مل کر نماز ادا کر لیتے ہیں. پھر وہ کچھ نماز پڑھنے کے بعد اچھا اب تم جاؤ نا ذرا ادھر، انہیں بھجوا دو تاکہ تمہیں بھی اور انہیں بھی میں محمد کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ. تمہارا رب جو ہے، سورہ چونکہ مکہ کی ہے تو مکہ والوں کو حوالہ اللہ تعالیٰ کچھ قدرت کی نشانیوں کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے. مکہ والے ٹریڈنگ بہت زیادہ کرتے تھے، مدینہ میں زراعت بہت زیادہ تھی، بلکہ 95% مدینہ کے ماحول میں زراعت تھی، کاشتکاری، اور مکہ کے ماحول میں تجارت تھی. شام جانا، عراق جانا، ایران جانا، تجارت بہت زیادہ تھی. اس لیے حضور کا جو پہلا زمانہ مکہ میں گزرا، تجارت اس زمانے کی کہانی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تجارت کے لیے ادھر ادھر تشریف لے کر جایا کرتے تھے. تو پھر تجارت کے لیے یا پھر اونٹ استعمال ہوتے، اور زیادہ اونٹ استعمال ہوتے. لانگ ٹائم چلنے کی سعادت یہ اونٹوں ہی کے حصے میں ہے، گھوڑے بھی آخر گھوڑے ہیں. تو یا پھر ان کا زیادہ سفر طے ہوتا سمندروں کے ذریعے. مولا کائنات نے ٹچ کیا، یہ جو ماحولیاتی ٹچ ہوتا ہے، مجھے اس پر تاریخ کا وہ لطیفہ یاد آتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک دن صاحبزادہ والا سے کہا کہ آپ جا کر حدیث پڑھاؤ بچوں کو، تو میں آتا ہوں. تو آپ کے صاحبزادہ والا شان کہتے ہیں کہ میں فجر سے لے کر تو آدھا دن گزر گیا، میں حدیث پڑھاتا رہا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. مجھے شک سا پڑ گیا کہ ان میں کچھ اثر نہیں ہو رہا، چنگاری لگ نہیں رہی، کوئی ان میں حرارت بیدار نہیں ہو رہی. ایسے میں ابا جی تشریف لائے نا، تو آتے ہی انہوں نے ایک جملہ بولا. وہ جملہ یہ تھا کہ حد ہو گئی ہے، بغداد کی مرغیوں پر بلیوں نے حملہ کر دیا ہے. وہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور وہ رونے لگ گئے. گھر جا کر کہنے لگے ابا جی یہ کیا ماجرا، میں سویر سے لے کر اب تک حدیثیں بتا رہا ہوں اور لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. آپ نے کہا مرغیوں کو بلیاں کھا گئی ہیں، لوگ رونے لگ گئے ہیں. اصل ماجرا یہ تھا کہ ان دنوں بغداد کی مرغیوں پر بلیوں کا اچھا خاصا حملہ ہوا تھا. یہ دیہاتوں میں آپ کو پتا چوزے اٹھا کر لے گئے، مرغیاں اٹھا کر لے گئے. تو حضرت شیخ عبد القادر کہنے لگے تو جو بات کر رہا تھا وہ بڑی بلند پایا بات تھی، لیکن میں ان کے دلوں میں اتر کر بات کر رہا تھا، اس لیے انہیں درد پیدا ہو گیا. تو رب کائنات نے مکہ کے ماحول میں ان کے اندر کی کہانی کو ٹچ کیا. اور ٹچ کرنے کے بعد کہا دیکھو مکہ والو، اور تم جو مجھے مانتے نہیں ہو، ایک بات تو سنو غور سے. اے اللہ کہہ بات کیا ہے؟ کہا جا تم سفر کرتے نکلتے ہو، سامان تجارت اٹھایا ہوتا ہے، تو پانی کی شان یہ ہے کہ پانی تو ڈبو دیتا ہے. اس میں اگر چھوٹی سی سوئی ڈالو وہ بھی ڈوب جاتی ہے، چھوٹا سا کیل ڈالو وہ بھی ڈوب جاتا ہے، اس میں چھوٹا سا برتن پھینکو تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے. تو پھر بلا بتاؤ کہ تمہاری کشتیوں پر وہ منوں کے حساب سے جو وزن ہوتا ہے، پھر اس پر تمہارا جو وزن ہوتا ہے، اگر تم اکیلے سمندر میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو تم بھی ڈوب جاؤ، لیکن کشتیاں تمہارا وزن بھی اٹھائے ہوتی ہیں، تمہارے سامان کا بوجھ بھی اٹھائے ہوتی ہیں. تو پتہ ہے کہ تم ڈوبتے کیوں نہیں ہو؟ مولا کیوں ڈوبتے نہیں ہیں؟ کہا یہ ہم ہیں جو تمہاری کشتی کو سمندر پر تیرا دیتے ہیں اور اسے ڈوبنے نہیں دیتے، اس کو سنبھالا اللہ کی قدرت عطا کر دیتی ہے. تو کیا اب بھی تم ہماری توحید پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارے ارد گرد موت، ادھر سے موج آئے، اور پھر جب ہم چاہتے ہیں تو کشتیاں ٹوٹتی بھی ہیں، کشتیاں ڈوبتی بھی ہیں، بلکہ جہاز بھی ٹوٹتے بھی ہیں، جہاز بھی ڈوبتے بھی ہیں، لیکن وہ ہمارا امر ہوتا ہے. جب تک ہم نہ چاہیں تو ایک تیلا بھی نہ ڈوبے، اور جب ہم چاہتے ہیں تو بڑے بڑے جہاز بھی ڈوب جائیں. ربکم، یہ تمہارے لات اور منات اور عزا نہیں کر رہے، یہ محمد کا سچا خدا ایسا کر رہا ہے. ربکم الذی یزجی. اور کہا پھر اتنا ہی نہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں صوفیہ کا کلام، آج میں غلطی کروں تو مجھے بتا دینا. یہ جو کشتیوں کا چلنا ہے، میاں محمد بخش صاحب نے اپنے کلام کے اندر قرآن کے اس حوالے کو ٹچ کیا ہے، قرآن کے اس حوالے کو ٹچ کیا ہے کہ فضل ترے نہ لوہے تردے پھٹیاں دے سنگ رل کے. لوہا ترا نہیں کرتا، وہ ڈوبنے والا ہوتا ہے، لیکن جو ترنے والے ہوتے ہیں، ڈوبنے والا اگر ان کے ساتھ جڑ جائے تو اللہ اسے بھی تیرا دیا کرتا ہے. اور یہ مثال دے کر میاں صاحب نے سمجھایا یہ ہے کہ کتے جنت جان محمد ولیاں دے سنگ رل کے. اگر اولیاء کی دہلیز پر کتا بھی آ کر بیٹھ جائے، اگر اللہ اسے بھی جنت عطا فرما سکتا ہے، تو اے ایمان والو تم کتے نہیں ہو. تمہاری شان تو یہ ہے کہ رب کائنات نے کہا کرمنا بنی آدم، بنی آدم ہی تو ہے جنہیں ہم نے فضیلت کا تاج عطا فرمایا ہوا ہے. آؤ دہلیز اولیاء پر، جدھر اللہ ان کا حشر کرے گا تمہارا بھی ساتھی فرما دے گا. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر
لیکن سنجیدگی والی بات تو یہ ہے کہ ڈوبنا چاہیے تھا، مرنا چاہیے تھا، ہر طرف موت ہے. سنجیدگی والی بات ہے کہ ہر طرف موت ہے، تمہیں ڈوبنا چاہیے تھا. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ صرف تمہیں موت کے منہ سے بچاتا ہی نہیں ہے. جملہ سنو گے تو طبیعت کھل جائے گی اور کھل جائے گی. صرف یہی نہیں کہ وہ سمندروں سے تمہیں بچاتا ہے، صرف یہی نہیں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، سمندر موت ہر طرف تم گھرے ہوئے، وہ چاہے تو ڈبو دے، لیکن صرف بچایا ہی نہیں بلکہ اس نے موت کے منہ سے تمہیں رزق بھی عطا فرما دیا. مچھلیاں پکڑ پکڑ کھا رہے ہوتے ہو، موت کے منہ سے اللہ تمہیں رزق بھی عطا فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز اس بات کو خوب جانتے ہیں. آپ بھی جانتے ہو، پیشنٹس آپ کے ہوتے ہیں، ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں علاج کرنے والے، معالج. کہ بعض اوقات تو کتنی بار گھر والے، میں ایک ایسے خاندان کو بھی جانتا ہوں، ان کا بڑا جب ہاسپٹل گیا تو پیچھے سے وہ کفن شفن تیار کرنے لگ گئے، مولوی صاحب سے وہ کمٹمنٹ کرنے لگ گئے، ہاں جی غسل کون دے گا جی، پھر جنازہ کون پڑھائے گا، وہ باتیں طے ہونے لگ گئیں. تو بس یہ تھا کہ اب تیاری ہے، لیکن رب کائنات ہے کہ ہم موت کے منہ سے رزق بھی عطا فرما سکتے ہیں. وہ پھر ان کا بڑا، ان کی ماں، پھر ان کا باپ، وہ خیر و عافیت سے گا رہے، 2 مہینے جیے، 6 مہینے جیے. تو رب کائنات کی بھی قدرت کا کیا شاہکار ہے. کہا کہ ہم چاہیں تو موت کا منہ سے بچا بھی لیتے ہیں اور موت کے اندر سے تمہیں رزق بھی عطا فرما دیتے ہیں. انہو کان بکم رحیما، وہ پھر ہوا جو رحیم. انہو کان بکم رحیما، وہ ہوا جو پھر رحیم. میرے پاس لفظ نہیں ہے، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے. اگر میں چھوٹے جہان کی کہانی کہوں تو جب یہ بات آپ سمجھو گے تو بڑی کہانی سمجھ جاؤ گے، لیکن اس بڑی کہانی کو سمجھانے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے. میرے پاس لفظ نہیں ہے. میں بار بار اظہار شرمندگی کر رہا ہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے جو عنوان میں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو فطرت ہے نا، فطرت، یہ فطرت انسانوں کی ہوتی ہے. مخلوقات میں اللہ نے فطرت بنائی ہے، تو ماں کی فطرت میں رکھ دیا کہ بس تو نے سینے ہی سے لگانا ہے بچے کو مثلا. تو ماں پھر فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے. بچہ دن میں 100 بار گندا ہو کر آئے، اس نے سینے سے لگانا ہی ہوتا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم نے سینکڑوں بار اپنی ماؤں کے کپڑے خراب کر دیے. آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد تو پتا تو ہے نا کہ ہم نے اپنی ماؤں کے کپڑے پلید کر دیے. صرف اپنے ہی گندے نہ کیے، ان کے بھی گندے کر دیے. لیکن ماں نے کبھی بھی ہمیں گلی میں نہیں پھینکا. وہ مجبور اپنی فطرت کے ہاتھوں. اللہ نے بنایا جو اسے ایسے ہے کہ اس کے دل میں رحمت، پیار، شفقت ڈال دی بچوں کی. بچہ جوان ہو گیا تو پیشاب پوٹیاں دھو کر کے اسے پالا، لیکن بڑا ہو کر نافرمان ہو گیا. لیکن پھر بھی ماں کہتی ہے کہ میرا کلیجہ پھٹتا ہے اس کا حال دیکھ کر کے، پاپا اسے کہاں پھینکوں؟ اگر میں اسے سینے سے نہیں لگاؤں گی تو کون لگائے گا؟ تو ماں، میں نے ایک ہی مثال پر گزارا چلا لیا. تو جیسے ماں کی فطرت میں پیار ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، وہ نہ چاہے بھی تو اسے بچے سے محبت کرنی ہی ہے. اب میں نے کہا یہ ساری جملے میں نے ادھر تو بول دی ہے، میں کہوں گا ادھر کوئی جملہ بھی نہیں، آپ خود سمجھیں. رب کائنات نے کہا انہو کان بکم رحیما. یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا ہے، کافر ہے، نہیں مان رہے مجھے، سمندر میں ہے، میں نے مار دوں، موت کے منہ میں ڈال دوں، مانتے جو نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے ہم ہوئے جو پھر رحیم، ہم ہوئے جو پھر رحیم. بس میں اتنا ہی جملہ کہوں گا، باقی معنی آپ خود کشید ہیں. ہم ہوئے جو پھر رحیم. انہو کان بکم رحیما. اور اس کی رحمت کا تقاضا اگلی آیت میں جاؤ گے تو آنکھیں کھل جائیں گی. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ. کیا تصویر قرآن حکیم نے کہی. پھر جب تمہیں سمندر میں کوئی آفت آ جاتی ہے، سمندری آفت، وہیل شہیل آ گئی ہے، کوئی بڑی مچھلیاں آ گئیں، یا پھر سمندر میں طغیانی آ گئی، یا پھر موج، یا پھر بارش، یا پھر ہواؤں کے تھپیڑے، تو ایسے میں ڈوب جانے کا کبھی امکان. مولا کائنات نے حالات دیکھو کیسا دیا. اگر میں آپ کو انسانوں کی کہانی بتاؤں تو آپ جلدی سمجھو گے. دیکھو بھائی، ایک بندہ، اس کا تعلق میرے ساتھ بھی ہو اور آپ کے ساتھ بھی ہو، لیکن وفائیں ساری اس کی آپ کے ساتھ. تعلق اس کا میرے ساتھ بھی ہے، تعلق اس کا آپ کے ساتھ بھی ہے، وفائیں ساری نبھائی آپ کے ساتھ، دشمنی ساری نبھائی میرے ساتھ. اوکھے سوکھے ویلے جب کبھی میرے پاس آئے گا تو میرا جملہ بھلا کیا ہوگا؟ فطرت ہے نا ہماری. اور یار، اور جدھر وفائیں نہیں باتا ہے نا، جا ان سے کہنا وہ تیرا کام کرے. آج تو ادھر کدھر آ گیا؟ جا نا ادھر جا، جن کی باہوں میں باہیں ڈالتا ہے ان سے مانگ، جو تیری ضرورت بن گئی ہے. اپنے سنگیوں سے بول، اپنے دوستوں سے کہنا آج تو ادھر کدھر آ گیا؟ سلامیاں تو ادھر دیتا ہے، مانگنا ادھر آ گیا. ہے نا انسانی جواب. انسانی جواب ایسا ہے نا کہ ایک بندے کا تعلق ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، وفائیں ساری ادھر، نفرتیں ساری ادھر. کبھی کام پڑ جائے تو یہ کرتا پھر نہیں ہے، تانا ماتا. جانا ادھر، ان سے کہنا، اپنے چاچی آخنا، اپنے پراؤں آخنا. تو پھر وہ بندہ جملے ایسے بولتا ہے.
کہ جدھر تیری وفائیں ہیں، جدھر تیری رغبتیں ہیں، ادھر جا بابا، ادھر کیا کرتا ہے؟ اب سنو، مولا کائنات نے کہا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، سمندر میں جب ڈوبنے لگتے ہو، مرنے لگتے ہو، طوفان آتے ہیں، موجیں آتی ہیں، ہوائیں تمہارا احاطہ کر لیتی ہیں، موت اور قریب ہو جاتی ہے، بلکہ موت اپنے جبڑے بھی کھول کر تمہیں دبوچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو ایسے میں ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، کدھر گیا لات، کدھر گیا منات، کدھر گیا عزا، کدھر گیا شعرا، نہ ملے نا، سارے بھاگ بھوگ گئے نا، کوئی نظر نہ آیا نا، تو اب یہاں پر حق بنتا تھا، بلاؤ اپنے لات کو، بلاؤ اپنے منات کو، بلاؤ اپنے عزا کو، بلاؤ اپنے خدا کو، جن کے سامنے سر پھینکتے ہو، جن کے سامنے ناسیہ فرسائی کرتے ہو، جن سے حاجت روائی کی دعائیں کرتے ہو، بلاؤ اپنے خدا کو، لیکن اللہ جانتا ہے وہ تو آنے والے نہیں ہیں۔ مولا کائنات نے یہاں یہ نہ کہا بلاؤ ان کو، کہا اللہ وہ تو نہیں آ سکتے، لیکن جس خدا کو نہیں مانتے ہو محمد کو خدا پھر بھی یہاں تشریف فرما ہے نا، وہ تو ہے نا، وہ تو ہے، وہ تو اپنی شان کے ساتھ پھر بھی ہے نا، وہ بچائے گا نا تمہیں، وہ تمہیں سہارا دے دے گا، وہ تمہاری کشتی کو اس طغیانیوں سے نکال دے گا نا، وہ تو ہے نا۔ اللہ نہیں کہتا کہ جاؤ نا ادھر جن کے سامنے سر پھینکتے ہو، اس لیے کہا انہو کان بکم رحیما، بڑا رحیم ہے۔ آپ سادی کا جملہ سمجھ آیا؟ یہ بیان کافروں کا چل رہا ہے، آپ کو جاننا چاہیے، یہ مکہ والوں کا بیان ہے، کافروں کا بیان ہے، تبھی تو کہا جا رہا بلاؤ نا انہیں، خدا کے سوا جو اور خدا بنائے ہوئے ہیں، تو سمجھ آئی کہ بیان کافروں کا ہے، تو انہیں بھی اللہ نے بچایا نا، ان کی مدد بھی فرمائی نا، انہیں بھی بے حال نہ چھوڑا نا، اور ان کے ساتھ بھی جو ان کا مقدر اس نے بنایا ہوا تھا اتنا سلوک کیا نا۔ سادی یہی تو کہتے ہیں دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظر داری، اے اللہ تو دشمنوں کو بچاتا ہے تو اپنے دوستوں کو بھلا کیوں نہیں بچائے گا؟ تو اپنے نام ماننے والوں کی بھی مدد کرتا ہے، تو بھلا جو تجھے ماننے والے ہیں تو ان کی مدد کیوں نہیں کرے گا؟ ان الا ایا فلما نجاکم الی البر اعرضتم۔ کل میں نے ایک جملہ سن کر ہنسا، آپ کی پٹواری مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ویسے، وہ اس میں جو پرہوں تھے، خالاں تھے، وہ اس طرح کہ مجھے بڑے اچھا لگتا ہے۔ ہماری پنجابی ذرا اور سٹائل ہے، وہ سیدھی سیدھی سی ہے، آپ ایسے الٹے سیدھے کرتے ہو نا خم، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ میرا جامعہ تعمیر ہو رہا تھا، ادارہ تعلیمات اسلامیہ، تو وہ ایک مستری کو ٹھیکیدار صاحب نے جھڑکا، تو اس نے ذرا منہ آگے سے بنایا نا، تو ساتھ والا کہتا ہوئے وہ سمجھا کہہ رہا مارا نہ ہوا تو سمجھا وہاں سسے ہاں، کوئی ایسا اس نے جملہ بولا، مجھے طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ یعنی وہ سمجھا رہا تھا کہ اوے یہ کہہ تجھے رہا ہے، سمجھایا اصل میں اسے رہا ہے، تو پرانا بندہ ہے، تجھے نہیں ہے، تیرے بانے اسے کہہ رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ سمجھو نا پھر قرآن کی بات، عنوان کافروں کا چل رہا ہے، لیکن اللہ پاک سامنے کافروں کے تمہارے کیا ہوا ہے، خطاب ادھر چل رہا ہے، جلال ادھر ہو رہا ہے، غضب ادھر برس رہا ہے، لیکن ان کے بہانے تمہیں سمجھا رہا ہے، تم سمجھو نا، تم سمجھو، کیا سمجھو؟ کہ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، او کافرو، جب اللہ تمہیں سمندر سے پھر نجات دے دیتا ہے تم پھر منہ پھیر لیتے ہو اللہ سے۔ یہ صرف کافروں کی کہانی نہیں، تمہاری اپنی بھی ہے، کہا ان کو ہے، سمجھایا آپ کو ہے، یہ صرف کافروں کی کہانی نہیں ہے، تمہاری اپنی بھی ہے۔ میں نے بڑے سے اچھے مسلمان بھی دیکھے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی دیکھتا ہوں، یقین جان لو، اور میرے پاس ملاقات کرتے ہیں فونوں پر، وظیفے بتاؤ علماء صاحب، وظیفے بھی پوچھتے ہیں، وہ جو نماز کے بعد والی تسبیح ہوتی ہے وہ انہیں لگتا ہے یہ کم ہے، ہمیں کچھ اور پڑھنا چاہیے، وہ سارا دن تسبیحاں پڑھتے ہیں، مشکل، پھنس گئے، وظیفے تسبیحاں دادا صاحب دربے دیکھ بھی بھجوا دیتے ہیں، اور مدرسے میں طلباء کو ایک آدھ ٹائم کا کھانا بھی کھلا دیتے ہیں۔ انسانی زندگی ہے، چلتا ہے، ہر آنے والے فقیر کو 2 4 5 10 روپے کا نوٹ بھی دے دیتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا پھر ہم جب تمہارا کام کر دیتے ہیں پھر نظر ہی نہیں آتے ہو، بھاگ جاتے ہو نا، تم ہی لوگ ہو نا، پھر مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور وہ تسبیحاں دانے ان کے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ تمہیں ورد وظیفے پھر بھول جاتے ہیں، وہ پھر تمہیں داتا اور مہر علی خواجہ بھی بھول جاتا ہے۔ پھر فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو تم اعراض کرتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بے نیاز ذات ہے، اس نے کہا انسان ہے ہی نا شکرہ، اس نے کہا انسان ہے ہی نا شکرہ، اسے کیا لگے، اگر اس کے سامنے سر پھینکتے ہو تو اس کا کیا فائدہ، اگر فرار ہو جاتے ہو تو اس کا کیا نقصان۔ کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان ہے ہی نا شکرہ۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، میں یہ لفظ ہے نہیں، بہت لفظ بولنے کو دل ہوتا ہے، لیکن وہ لفظ جس دربار کی بات ہو رہی ہوتی ہے ادھر کے بنتے نہیں ہیں،
ادھر کے بنتے نہیں ہیں. جیسے جناب یہ میں کہوں جیسے چٹکیاں کاٹ لینا تو پھر ذرا اس کو چھیڑ دینا ہوں نا. اب یہ انسانوں کے معاملات ہیں. مولا کائنات نے کافروں کو سمجھایا اچھا تم سمندر میں سے ڈوب رہے تھے تو سارے خدا تمہارے نہ آئے, پھر ہم ہی آئے, ہم نے بچایا, سمندر سے نکال دیا, خشکی پر جا پہنچے تو تم ہم سے پھر منہ پھیر کے روگردانی کر لی, تو تمہارا کیا یہ خیال ہے کہ اب بچ گئے ہیں خیر ہے, اب کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھے ہو اب بچ گئے ہیں خیر ہے تو کیا تم یہ سمجھے ہو کہ موت صرف سمندر ہی میں ہے؟ بتاؤ نا ذرا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ موت صرف سمندر ہی میں ہے؟ افامنتم ان یخسف, اگر اللہ چاہے تو تمہیں ادھر بھی خسف کر سکتا ہے. خسف, اگر اللہ چاہے تو تمہیں ادھر بھی خسف کر سکتا ہے. یہ خسف کیا ہوتا ہے؟ خسف, اللہ اکبر. ایک بار میں اپنے ویسے خسف کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ خسف کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ ریتلی زمین ہو اور ایک ہمارے پنجاب کی زمین ہو. زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. زمیندار ہوں نا اس لیے مجھے اتنا پتا ہے کہ زمین کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک خالص ریت ہوتی ہے اور ایک خالص مٹی ہوتی ہے اور ایک ان دونوں سے مختلط مل ملا کر کے ہوتی ہے. تو ریتلی زمین ہو تو اس میں پانی ڈالو اور دوسری زمین ہو تو اس میں پانی ڈالو, ادھر بن جاتا ہے کیچڑ. وہ پانی ادھر اوپر اوپر ہی رہتا ہے, مٹی نرم ہوگی تو کیچڑ سا بن گیا, دلدل سی بن گئی. اور ریت والی زمین ہو وہاں کیچڑ نہیں بنتا, پانی جتنا ڈالا اتر گیا, جتنا ڈالا اتر گیا, اور ڈالا تو اور نیچے, اور ڈالا تو اور نیچے. تو اصل میں پانی کا زمین میں ڈالنا اور پانی کیچڑ نہ بنائے بلکہ نیچے 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 اترتا چلا جائے, اس عمل کو عربی زبان میں کہتے ہیں خسف. اسے کہتے ہیں خسف. ایک بار میں اپنے ایک دوست حاری صاحب حج کر کے آیا تو ان سے ملنے کے لیے گیا, کہنے کے علامہ صاحب ایک شاید دکھاؤں. میں نے کہا دکھاؤ. اس نے کچھ ڈاؤن لوڈنگ کی ہوئی تھی, میں اللہ کی طاقت دکھاؤں. میں نے کہا دکھاؤ جی. تو اس نے مجھے ایک روڈ ہے اس پر گاڑیاں آ رہی ہیں, تو اچانک ایسا ہوا کہ ایک گاڑی جب ایک مخصوص پوائنٹ پر روڈ پر پہنچی تو وہ 25-30 فٹ کا ایریا سارے کا سارا وہ اندر دھنس گیا اور وہ گاڑی, وہ اس کی ویڈیو, وہ ساری کی ساری گاڑی زمین میں اتر گئی اور پچھلی پیچھے رک گئی, اگلی آگے چلی گئی, لیکن جس کی آئی ہوئی تھی وہ ادھر گھس گئی. اب آپ سمجھو مولا کائنات نے کہا اگر تم سمندر سے بچ گئے ہو تو یہ تو نہ سمجھو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ قادر ہے. اگر اس نے ارادہ کر لیا نا تو اس زمین کو ہی تمہارے لیے سمندر بنا دے گا نا, وہ ادھر ہی خسف کر دے گا, وہ ادھر ہی تمہیں دبا دے گا. اور جیسے قارون کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قارون آج تک زمین میں اترتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے خسف, وہ آج تک زمین میں اترتا چلا جا رہا ہے. اور حضور کتنا فرمایا کہ قارون کا جتنا قد ہے, ہمارے قدرہ چھوٹے ہیں, پچھلی امتوں کے قدرہ لمبے ہوتے تھے, چلو جتنا بھی 10 15 20 40 50 فٹ جس کا اتنا قد ہے, تو قد برابر ہر دن اللہ تعالیٰ اسے زمین میں مزید نیچے کر دیتا ہے. قد برابر. یہاں سے اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آئی نا کہ زمین کتنی ڈونگی ہے. او صدیاں گزر گئیں اور اتنی بورنگ روزانہ ہو رہی ہے ہر دن اس کے حق میں, اور وہ اترتا چلا جا رہا ہے, اور ابھی قیامت تک پتہ نہیں کتنا. یہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہ اتنی بڑی زمین اس نے بنائی ہے. ارشاد گرامی ان یرسل علیکم حاصبا, ان یرسل علیکم حاصبا. اس اتوار کو میرے ایک دوست تھے, ان کی والدہ فوت ہو گئی, تو میں نے ان کو تسلی دے رہا تھا. میں نے کہا اللہ کی شان ہے, جیسے میں نے پہلے جملہ آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی گھر والے سمجھتے ہیں کہ بندہ گیا بس, لیکن اللہ بچا لیتا ہے. اور جب گھر والے سمجھتے ہیں نا بچ گیا, اب ابا جی کی خیر ہے, اب 2-4 سال جیئیں گے, اگلے ہی دن اللہ تعالیٰ فرشتہ بھی جو عادت ہے جا ذرا روح لیا جا کر اس کی. بندے سمجھیں کہ اب یہ مر گیا, اللہ بچا لیتا ہے. بندے سمجھیں کہ اب یہ بچ گیا, اللہ مار دیتا ہے. یہ نظریہ او میں قرآن سے نکال کر بتاؤں. مولا کائنات نے ارشاد کیا سمندر میں جب تمہیں موت نظر آتی ہے تو ہم بچا لیتے ہیں نا, اور جب سمندر سے نکال کر خشکی پر لے آئے تو تم سمجھے ہم بچ گئے ہیں. اور نہیں, اللہ تمہیں ادھر بھی موت عطا فرما سکتا ہے, بچنے کے بعد بھی اللہ موت دے سکتا ہے, اور موت سامنے ہو اللہ تمہیں بچا سکتا ہے. او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وکیلا, پھر تمہارا کوئی کارساز نہیں رہے گا. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری, اور تم نے کہا سمندر سے نکل گئے بچ گئے, اور نہیں, اللہ پتہ اللہ ہے, اگر اس نے تمہیں دوبارہ پھر کوئی سمندر میں کام ڈال دیا تو پھر ایسا ہے ایسا. ایک ہی جگہ بندہ بعض اوقات اسے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, دقت کا سامنا, وہ کہتا ہے مولا ایک بار جان چھڑا دے پھر میں ادھر نہیں آؤں گا. وہ جب جان چھوٹ جاتی ہے تو بندہ پھر وہ روح گردانی کرتا ہے نا, اللہ پھر اسے ادھر ہی کام ڈال دیتا. اس میں رغبتیں, لالچ, یار رزق تو اچھا ملا تھا, بچ بھی گئے تھے, یار ایک بار پھر ٹرائی کر لیتے ہیں, کیا ہے, پہلے بھی تو بچ گئے تھے, ایک بار پھر ٹرائی کر لیتے ہیں, کیا ہے. مولا کائنات نے کہا
اگر روح گردانی کی نا تو تم اب تو سمندر سے محنت میں بچا لیا، لیکن میں ان قریب تمہیں پھر کام ڈال دوں گا، میں پھر ٹریڈنگ کے لیے بھجوا دوں گا، میں پھر تمہیں شام کے علاقوں میں بھجوا دوں گا، تمہاری کشتیاں پھر پانی پر چلیں گی. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ. اب اگر پھر اس نے ارادہ کر لیا پھر آپ چھوڑے گا نہیں. اگر اللہ مہلت دے دے اس مہلت کو غنیمت جانو، ایمان بچاؤ، قبر بچاؤ، آخرت بچاؤ. اور اگر مہلت ملنے کے بعد پھر تم نے وہی پرانی روش رکھی تو پھر نمبر 2 پر رب کائنات کو پھر اللہ چھوڑے گا نہیں. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. پھر تم کوئی چارہ جوئی کرنے والا بھی تلاش نہ کر سکو گے. اگلی آیت پر میں چاہتا ہوں، میرے دل میں آج بھی یہی رغبت تھی، میں چاہتا تھا کہ آیت پر ذرا کھل کر بات کی جائے. یہ جملہ ہم نے اب ہمارے عنوان کا حصہ جو بنا، ہم نے انسان کو عزت دی ہے. کون سی عزت؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے انسانوں کو بڑی عظمت دی ہے، بڑی عزت دی ہے، بڑی فضیلت دی ہے، کرامت دی ہے. کرامت کا تاج ان کے سر پر رکھا ہے. کون سی کرامت؟ کیا اللہ نے کیا ہے ہمارے ساتھ؟ تو اس کا نام ہے عزت، اس کا نام ہے کرامت، اس کا نام ہے فضیلت. یعنی کیا ہمارے ساتھ ہے جس کا نام فضیلت ہے؟ یہ بڑا دلچسپ عنوان ہے. اس پر انشاءاللہ العزیز ہم 10-12 جہتوں سے گفتگو سیکھنے کا اہتمام کریں گے. صدق اللہ مولانا العظیم.